اپریل 2026 مشرق وسطی اس وقت ایک بارود کی ڈھیر پر ہے، جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک طرف ایران کا موقف کہ وہ اپنی سرحدوں کو پھیلانے کا شوق نہیں رکھتا، دوسری طرف دی گریٹر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدموں نے خطے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ موجودہ صورتحال تب مزید بگڑ گئی جب امریکہ نے ایران کی مکمل بحری ناکہ بندی کر دی تاکہ اسے گھٹنوں پہ لایا جا سکے۔ دنیا کی نظریں اپریل کی وسط میں ہونے والے مذاکرات پہ لگی تھی، لیکن سفارتکاری پوری طرح سے ناکام ہو گئی۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ Bad news is that we have not reached an agreement. امریکہ نے اپنی ناکہ بندی ختم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں ایران نے دوبارہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Header. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. مذاکرات کی اس ناکامی نے پوری دنیا کو تیل کے بدترین بحران اور ایک ہماگیر جنگ کے خوف میں مبتلا کر دیا۔ مذاکرات کے تعطل کے فوراً بعد دنیا نے ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی دیکھی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے حالیہ دفاعی معاہدے کے تحت پاک فضائیہ کے جدید JF-17 تھنڈر طیارے اور خصوصی فوجی دستے سعودی عرب کے اہم ایئر بیسز پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک مضبوط پیغام ہے۔ جہاں دنیا کے دوسرے ممالک تذبذب کا شکار ہے، وہاں سعودی عرب نے اپنی سیکورٹی کے لیے پاکستان کی پیشہ وارانہ فوجی مہارت پر مکمل بھروسہ کیا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کسی کے اشارے پر نہیں بلکہ ایک دفاعی پارٹنر کے طور پر وہاں موجود ہے۔ پاکستانی دستوں کی موجودگی کا مقصد خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا اور کسی بھی ممکنہ جہریت کو روکنا ہے تاکہ سعودی عرب کی فضائی حدود محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال آتا ہے کہ کیا سفارتکاری اس جنگ کو روک پائے گی، یا امریکہ کی ناکہ بندی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہے؟ اور کیا پاکستان کا سعودی عرب میں فوج بھیجنے کا فیصلہ درست ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔